اب بھی کہتا ہوں پاکستان میں دیگر ممالک سے کم مہنگائی ہے۔ دنیا بھر میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی، جتنی چیزیں پاکستان میں تھی کوشش کی کہ ان کی قیمت نہ بڑھے۔ 3 ماہ پہلے پلان بنایا کہ کس طرح لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا پشاور میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مائکرو ہیلتھ انشورنس تقریب سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا میں تیزی سے غربت ختم ہوئی۔ وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور گورنر شاہ فرمان کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پی ڈی ایم احتجاج کی تاریخ بدلے، 23 مارچ کے بجائے 30 مارچ کو اسلام آباد آئے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے 4 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر وار، رانا شمیم کا نام PNIL پر ڈال دیا ہے، ECL میں ڈالنے کی سفارش کی ہے۔ شیخ رشید نے کہا نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو انہیں 24 گھنٹوں میں دستاویز مل جائے گی، وہ آنے کا ارادہ تو ظاہر کریں، کاغذات ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ میں ملوث مزید ملزم قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ CCTV فوٹیج اور موبائل کالز کی مدد سے 8 ملزم گرفتار، زیر حراست ملزم عدالت میں پیش، 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ ملزمان میں اشتعال دلانے والے، ویڈیو بنانے والے اور پیانتھا کمارا کی لاش کی بے حرمتی کرنے والا سلمان ذاکر بھی شامل ہے۔ گرفتار کیے گئے 131 افراد میں سے 46 کو رہا کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ ہمدردی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر سکتی، عدالتی فیصلوں کے خلاف قانون سازی ہونے لگے تو عدلیہ کی آزادی کہاں رہے گی؟ سپریم کورٹ کے 16,000 ملازمین برطرفی کیس میں ریمارکس۔ برطرف ملازمین کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت ختم ہوتے ہی بھرتی ہونے والے ملازمین نکالے جاتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صرف ان چند ملازمین کو ہی کیوں بحال کیا گیا؟ عدالت کسی کو سزا دے تو کیا پارلیمنٹ قانون سازی سے اسے بری کر سکتی ہے؟ اسی انداز سے چلنا ہے تو آج تک جتنے بھی لوگ نکالے گئے سب کو بحال کر دیں۔ عدالت کی اٹارنی جنرل کو آرڈیننس اور ایکٹ کے تحت بحال ملازمین کی لسٹ فراہم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہم صرف ایکٹ پر نظر ثانی کر رہے ہیں، باقی آپ جانیں اور سرکار جانے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست میں معاونت کے لیے اٹارنی جنرل پیش۔ دلائل دیے کہ ایک سزا کے خلاف اپیل چل رہی ہے جس کے لیے عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، صرف ایک کیس کے لیے یہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مند اللہ نے کہا کہ اگر ہم آڈیو تحقیقات کی درخواست قابل سماعت بھی قرار دے دیں تو کیا ہوگا؟ آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی آڈیو بنا کر کہہ دے کہ اس پر تحقیقات کریں۔ معاملے پر کمیشن تو اس وقت بنے جب کوئی گراؤنڈ ہو۔ سماعت 24 دسمبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تجاوزات کا کیس، قبضہ کی گئی زمین ابھی تک واپس کیوں نہیں لی گئی؟ عدالت کا استفسار۔ غریب کی جھگیاں بغیر نوٹس گرا دیتے ہیں، جو غیر قانونی گولف کورس بنا اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ عدالت CDA حکام پر برہم، آئندہ سماعت پر معاون خصوصی ملک امین اسلم ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگوں کے مکانات کو ریگولرائز کیا گیا۔ کراچی کے نسلہ ٹاور کو گرانے کے بجائے کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو، کہا جن لوگوں نے نسلہ ٹاور کی منظوری دی انہیں سزا ہونی چاہیے۔ عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنائیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس، فردی جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی تیاری میں شفافیت پر زور۔ عشرت العباد نے تجویز دی کہ میئر کا الیکشن خفیہ بیلٹنگ سے نہیں، شو آف ہینڈ سے کیا جائے۔ مراد علی شاہ کا تجویز سے اتفاق، کہا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد ہوگی۔ ڈاکٹر عشرت العباد کا صوبائی وزیر ناصر شاہ سے بھی رابطہ۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی MQM کے بیانیے سے ناخوش، متحدہ پر جھگڑوں کو فروغ دینے کا الزام لگا دیا۔ کہا ان کی تقریریں سنیں، کیا یہ محبتیں بانٹ رہے ہیں؟ ہم نے قربانیاں دے کر کراچی اور سندھ سے نفرتوں کا خاتمہ کیا، یہ دوبارہ وہی سیاست کر رہے ہیں۔ انہیں چور دروازے سے اسمبلی میں آنے کی عادت ہے،
یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس لیے عوام کے مسائل پر کوئی نہیں بولتا۔ پاکستان میں بدعنوان اداروں کی فہرست میں پولیس سب سے اوپر، عدلیہ کا دوسرا نمبر، ٹینڈر اور کانٹریکٹ سیکٹر تیسرے نمبر پر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 51% لوگوں کی رائے ہے کہ کمزور احتساب بدعنوانی کی وجہ ہے۔ 18% عوام نے کرپشن کی وجہ کم تنخواہ قرار دی۔ 86% شہریوں کے نزدیک حکومت کا خود احتسابی عمل غیر تسلی بخش۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ عدلیہ کی تنخواہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر جج صاحبان کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا برسلز میں ہونے والی ملاقاتوں پر اظہار اطمینان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان نے فیٹن سے متعلق ایکشن پلان پر بھرپور تعاون کیا، اسے اب گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے بتایا کہ FATF حکام سے گرے لسٹ کے معاملے پر کھل کر بات ہوئی، 3 سال میں پاکستان کے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان تنہا افغانستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مل کر چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ لیڈر ہوتا ہے، لیڈر گانے گاتا بھی ہے، ترانے پڑھتا بھی ہے، گانے گنواتا بھی ہے اور تکنیکی ناچ بھی نچواتا ہے۔ آج کل ناچ رہے ہیں تکنیکی ناچ، ایک عورت کے اشاروں پہ ایسے ناچ رہے۔ دوسری شادیاں تو وہ کرتے ہیں جن کو پہلی بیوی لتے مارے، تو ہمارے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے بھائی۔ میں اپنی پہلی شادی پہ اتنا مطمئن ہوں، اگر 200 سال بھی ہم دونوں کی زندگی ہو اس پہ ہی چل دیں گے۔ لیڈر ہوتا ہے، گانے بھی گاتا ہے اور تگنی کا ناچ بھی نچاتا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا ہماری دادی نانی دیسا دا راجا گاتی تھی، مریم نے گایا تو کیا ہو گیا۔ جنید کی شادی پر ووٹ کو عزت دو والا گانا چلے گا، میں بھی گانا گاؤں گا، جو ٹوٹا پھوٹا ڈانس سیکھا ہے وہ بھی کروں گا۔ دوسری شادی سے متعلق سوال پر محمد صفدر نے کہا دوسری شادی وہ کرتا ہے جس کو پہلی بیوی تنگ کرے، ہمارے گھر میں سکون ہے۔ جنید صفدر کی اہلیہ اور والدہ مریم نواز کے ساتھ نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ کرونا وائرس سے 24 گھنٹے میں 9 افراد کا انتقال، 310 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز 43,503 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.71% رہی۔ وائرس سے متاثر 783 مریضوں کی حالت تشویشناک، اموات کی کل تعداد 28,793 ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ برسلز، میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ کا برسلز میں ہونے والی ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار، کہا کہ نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی اور FATF کے حوالے سے کھل کر بات ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے وہ ٹھوس اقدامات رکھے جو پاکستان نے دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اٹھائے، انہیں جنوبی ایشیا میں امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کی سری لنکن مینیجر کے قتل کی مذمت، کہا کہ ایسے واقعے کا کوئی جواز نہیں۔ سری لنکن قیادت واقعے کے خلاف پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں کڑاکے کی ٹھنڈ، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے۔ استور میں درجہ حرارت -5 ڈگری ریکارڈ، لاہور کا درجہ حرارت 10 ڈگری تک گر گیا۔ پنجاب کے کئی شہر آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ لاہور کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 226 رہ گئی۔ فیصل آباد کی فضا بھی آلودہ، شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی اپیل مسترد، عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ نجیب رزاق نے اپنے خلاف عائد کردہ 7 فرد جرم کے خلاف درخواست دائر کر رکھی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملائیشیا کی ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو 12 سال قید کی سزا اور $50 ملین جرمانہ عائد کیا تھا۔ اور 3 دہائیوں تک دلوں پر راج کرنے والی رانی بیگم آج ہوتی تو 75 برس کی ہوتی۔ مداح اپنی پسندیدہ اداکارہ کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ رانی کی مشہور فلموں میں دیور بھابھی، امراؤ جان ادا، بہارو پھول برساؤ شامل ہیں۔